جاوید اقبال نے اس نے مارے، اور کلیم اس کا کوئی کبھی کسی نے پروو نہیں کر سکا کوئی بھی، لیکن کافی اس چیز کی کریڈیبل ایویڈنس تھی کہ اس نے ایسا کچھ کیا ضرور ہے. اور بہت سے کوئی نفسیاتی ایشوز اس کے سامنے آئے، اور اس کو لوگ سیریل کلر بھی ڈکلیئر ہوا، اور اس نے پھر پریزن کے اندر ہی جب وہ کسٹڈی میں تھا، لیگل کسٹڈی میں تھا، اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. تو ایک ریئلائزیشن پیدا ہوئی کہ یہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں، جو پہلے ہی ولنریبل ہیں، جو سڑک پر ہیں، ان کے لیے کوئی پروٹیکشن کا کوئی میکینزم کیا جائے. کیونکہ ہمارے ہاں اس زمانے تک، ہمیں 2004 تک، جو بہت ہی پرانا زمانہ نہیں ہے، فوکس اس بات پر ہوتا ہے تاکہ جو بچہ گم گیا ہے اس کو ڈھونڈ کے کوئی لیا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ریڈیو وغیرہ پہ پروگرام بھی ایسے ہوتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، بڑا مشہور پروگرام تھا. یعنی ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن ہے، کوئی بچہ کہیں ابیوز ہوا ہے، کہیں اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، کہیں اس کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ جی بس پیرنٹس تک بچے کو پہنچا دینا یا کسی شیلٹر تک پہنچا دینا از انف تھنگ. سو اس ریئلائزیشن کے بعد مارچ 2004 میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو قائم ہوا 2004 میں، اور اس وقت سے یہ کوئی سکسیسفل لوگ ایک انیشیٹو کہتے ہیں. اور یہ اب ڈویژنل لیول پہ میرے خیال میں ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے ہر ڈویژن کے اندر. اور کوئی بھی بچہ کہیں آپ کو ابینڈنڈ ملے، کوئی بھی بچہ ایسا ملے جس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہو، کوئی مس ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو، تو آپ اس کو پھر یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرتے ہیں. پلس میں جو پولیس کے پاس جو کیسز آتے ہیں ریلیٹڈ ٹو بچوں کے، ان کے پاس بھی یہ پروٹیکشن کی اتھارٹی یہی ہے کہ آپ وہاں اس کو لے جائیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کوئی جو انسیڈنٹس آف ابیوز اینڈ نیگلیکٹ کہیں کم کر دیے ہیں، ایسا کچھ نہیں کیا. ایسا نہیں ہوا کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو قائم ہوا ہو اور جو ڈیٹا ہے وہ کوئی نیچے چلا گیا ہو، بلکہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی خاص طور پہ. یعنی میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک جو چیز اسپیشلی مجھے یاد ہوتا ہے، میں یونیسیف میں تھا تو وہاں جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے، کسی نے کہا کہ جناب آپ جو ابینڈنڈ بچے ہیں ان کو کس کیٹیگری میں آپ رکھیں گے. تو ہم نے ان کے لیے اچھا، پھر اس میں بھی ڈیبیٹ تھی کہ یہ ابینڈنڈ بچہ کہیں گے کس کو. پھر کسی نے کہا کہ بھئی بڑے آپ بزر جمر ہوں گے، بڑے ہی عاقل ہوں گے، لیکن یہ جو عیدی کے جھولے میں لوگ بچے چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی تو ابینڈنڈ بچے ہیں، ابینڈنڈ بچے. اور جن بچوں کو لوگ سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دیتے، کوئی ان کو شیلٹر یا ان کی خوراک کا خیال نہیں، ابینڈنڈ بچے. اچھا، جو میرا پوائنٹ تھا کہ یعنی اگر میں کہوں، یعنی یہ سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے قیام کے بعد ہم کہیں کہ کوئی انسیڈنٹ کم ہو. اچھا، پھر میں نے جو پہلے بات کی دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ ریپیٹیشن یوں ہے کہ ہم اگین ریئیکشنری ہوئے جب زینب والا کیس ہوا. اور زینب والے کیس میں کہتے ہیں نا اٹر بروٹیلٹی. ابھی میں یہ بھی بات کروں گا کہ جب سے ہمارے ملک میں میڈیا کا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو دور آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو چیز میگنیفائی ہو جائے، جو چیز فوکس ہو جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہو نہیں رہے تھے یا زینب کی طرح کا انسیڈنٹ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ایسے تیرے واقعات اگر آپ یہ جب پرنٹ میڈیا ہے، اس کے جو بیک پیجز پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو سنگل کالمی خبریں عام طور پہ وہ ملتی تھیں، سنگل. اور ہم ان کو بس جسٹ ایک نظر سے دیکھا ہم نے، اور ہم نے پڑھا اور ہم نے کہا جی چلیں کوئی بری چیز ہو گئی، اور اس سے آگے ہم کہیں نہیں گئے، اس سے آگے ہم نے کوئی اور معاملہ نہیں کیا. سو وہ کیس ہائی لائٹ بہت ہوا. والد اس کے کہیں حج پہ گئے ہوئے تھے بچی کے، اور بلکہ دونوں پیرنٹس، والد اور والدہ دونوں حج پہ گئے ہوئے، اور ان کی غیر موجودگی میں ایک اسی پراکسیمیٹی کے اندر، اسی دائرے کے اندر رہنے والے ایک فرد نے، جو کہ اس بعد میں اس کے جنازے کو بھی پڑھتا ہوا پایا گیا، وہ فیملی کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بھی، بلکہ تلاش کرتے ہوئے بھی.
تو یہ جو myth ہوتی ہے نا کہ یہ جو closely knitted جو فیملیز ہیں یا جو ہماری جو جوائنٹ فیملیز ہیں یا ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں ان کے میں ابیوز والا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہوگا. تو اس myth کو خاص طور پہ اس نے اس چیز میں بسٹ کیا. اور پھر ایک بڑی ریئلائزیشن اگر ہائی لائٹ جب ایشو ہوا یہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہوئی کہ جی اس کو کیا جائے اس معاملے میں. تو پھر آپ نے زینب الرٹ جو بل ہے وہ پاس ہوا اکتوبر 2019 میں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سسٹمیٹک کنٹینیوس ابیوز کا بھی ایک انسیڈنٹ دیکھا. اور پھر میں یہی کہوں گا, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہوتے, اسی طرح سے ملتے جلتے ہوئے بہت سے انسیڈنٹس مختلف جگہوں پر اسی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کے سامنے ایک چیز کسی وجہ سے آ جاتی ہے اور پھر وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے بہت, اور پھر وہ ایسا لیول کراس کر جاتی ہے کہ پھر اتھارٹیز کو پھر رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اتھارٹیز کو یا پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے الیکٹریٹ کو کہیں کوئی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو لاسٹ ہوا فاطمہ والا, اس پہ بھی سول سوسائٹی نے بھی بہت شور مچایا اور میڈیا میں بھی بہت بات ہوئی. مدرز رول ہے ان پیرنٹنگ وہ بہت ضروری ہے. یہ ابھی میں 2023 میں ہمارا اسلام آباد میں ڈے کیئر سینٹرز ایکٹ آیا ہے. کوئی بھی ایکٹ جب آتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. آج 2023 میں بھی اس ایکٹ کی جو آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ ایکٹ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ورکنگ مدرز کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف مدرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ورک کے ساتھ ساتھ بچوں کو دیکھیں, اور یہ کوئی میں ڈیکڈز پرانی بات نہیں بتا رہی, ایون ان 2023 ہمارے جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ چائلڈ جو اپ برنگنگ ہے وہ مدرس کی رسپانسبلٹی ہے. تو ایک تو اس چیز کے اوپر وی کانٹ لے انف ایمفیسس آن فادرز ایکول رول ان اپ برنگنگ آف چلڈرن. دوسری چیز ہوم بیسڈ ورکرز کی بات ہو رہی تھی. میں نے اس ایکٹ پہ, یہ بھی 2023 میں آیا ہے, میں نے اس کے اوپر کافی ان ڈیپتھ کام کیا ہے ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان کے ساتھ. صرف اس ایگزامپل کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح ہمارے قوانین میں فور سائٹڈنیس نہیں ہوتی. ایکٹ بنا دیا ہے, اس ایکٹ کے اندر کہا ہے کہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز جو ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گی. آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے تحت جو ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز بنی ہوئی ہیں وہ ڈی فنکٹ ہیں, کب سے ڈی فنکٹ ہیں, وہ کام ہی نہیں کرتی. میں یہ پنجاب کے ایکٹ کی بات کر رہی ہوں اس میں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں مطلب ہمارے قوانین آپس میں بھی بہت زیادہ کانٹرڈکٹری ہوتے ہیں. تیسری چیز ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچوں کا جب ہم سنتے ہیں ذکر تو ہمارے ذہن میں اسکول کا خیال آتا ہے, ایجوکیشن کا آتا ہے. میں جب بچوں کا ذکر سنتی ہوں تو انفارچونیٹلی میرے ذہن میں میرے تمام ان کلائنٹس کے بچے آتے ہیں جو مینٹیننس کی جنگ لڑ رہے